اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن تمام جو بھی حساب و کتاب ہوں گے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ کچھ جگہ تو یہ بھی آیا ہے کہ اگر جو نماز کے حساب میں فیل ہو گیا پھر اس کو بنا اور کسی حساب و کتاب کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جو نماز کے حساب میں پاس ہو گیا پھر اس کو کچھ لوگوں کو، چند لوگوں کو جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خاص نزول ہوگا، ان کو بنا حساب و کتاب کے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، نماز کو پڑھنا تو ضروری ہے، پر نماز کو صحیح طریقے سے بھی پڑھنا ضروری ہے۔ ہم نے نماز پورے عشق لطف کے ساتھ پڑھا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ وہ قبول کرے نہ کرے، لیکن جو ہمارے پاس دلیلات ہیں اس کے مطابق ہم لوگ کو نماز میں اپنی تلاوت صحیح کرنی ہوگی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ حدیثوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ نماز جب بھی پڑھیں اگر دل سے پڑھ رہے ہیں بھلے مخرج نہ ٹھیک ہو لیکن نماز تو قبول ہو جانی ہے، لیکن اس میں یہ نہیں لکھا کہ آپ دوبارہ مخرج کو کبھی یاد یا پھر کبھی صحیح کرنے کی کوشش ہی نہ کریں۔ آپ نماز بے شک ابھی غلط الفاظ میں پڑھتے ہیں لیکن دل سے پڑھتے ہیں، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ مخرج کو بھی اپنے درست کرنے کی کوشش جاری رکھیں کہ اگر آپ نے یہ ہیبٹ بنا لی کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور مخرج بھی نہیں صحیح کر رہے ہیں، پھر ہم لوگ کتنے بھی نیک کام کر لیں، کتنے بھی وہ کر لیں، ہماری نماز نہیں قبول ہونے والی، کیونکہ ہم نے اس کو ایک اصول بنا لیا، ایک عادت بنا لی ہے، اور اپنی ہیبٹ میں سے اس چیز کو ہمیں نکالیں اور کچھ چند وقت دے کر، چاہے مدرسے میں سے، چاہے ایسے خود سے، چاہے یوٹیوب، تو ابھی تو ہمارے پاس آن لائن پلیٹ فارمس ہیں، اس سے سیکھ کر نماز کے صحیح طریقے سے نماز کو پڑھنا سیکھیں۔ اور جب نماز صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے، آپ کسی برتن کو بہت زیادہ صاف کرتے ہیں، اگر اس میں گندگی لگی تو اس میں کھانا نہیں کھایا جا سکتا، لیکن اگر پورا برتن چمچماتا ہے تو اس میں ہر کوئی کھانا کھانا پسند کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔